السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ کی طاقت اور قوت۔ محترم ناظرین، شریعت نے ہمیں ہر نیک اور جائز کام اپنے رب کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا انشاءاللہ کہا کریں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ گویا انشاءاللہ بول کر انسان اپنے کام میں اللہ کی مشیت، رضا و خوشنودی شامل کر لیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کی درخواست کرتا ہے، اپنی تمام کوششوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے خدا کی غیبی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تجربہ ہے، جب بندہ انشاءاللہ کہہ لیتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد اور تائید اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ کام خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تجربہ ہے، کوئی شخص جان بوجھ کر انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیتا ہے تو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بسا اوقات شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ہم انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ جب انسان مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ یا وعدہ کرے تو صدق نیت سے، خلوص دل کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ انشاءاللہ کہنے میں ایک راز یہ بھی پوشیدہ ہے، انسان اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یا اللہ، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا وہ صرف تیرے قدرت سے ہوتا ہے۔ میرے خالق و مالک، سب طاقتیں، قدرتیں، قوتیں، ساری شوکتیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ میں ایک بے بس، بے کس، ادنا سا ضعیف انسان ہوں۔ تیری توفیق شامل حال ہوگی تو میرے سامنے پہاڑ بھی رائی کے دانے کے مانند ہیں۔ اگر تیری توفیق میرے ساتھ نہیں ہوگی، تیری مدد میرے ساتھ نہیں ہوگی تو میرے لیے رائی بھی پہاڑ کے برابر ہے۔ انشاءاللہ کہاں کہنا چاہیے، کب کہنا چاہیے، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہر ایسا کام جس کے کرنے کا ارادہ ہو، جس کا تعلق مستقبل سے ہو، آگے کچھ آپ کو کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کریں۔ مثال کے طور پر انشاءاللہ مسجد بنواؤں گا، انشاءاللہ مکان خریدوں گا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے جیب میں پیسے لے کر بازار جا رہا تھا گھوڑا خریدنے کے لیے۔ راستے میں ایک ساتھی اسے ملا، وہ پوچھنے لگا بھائی کہاں چل رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سامنے والا کہنے لگا بھائی ایسا مت بولو، انشاءاللہ منڈی جا کر، بازار جا کر گھوڑا خریدوں گا ایسا کہو۔ تو وہ کہنے لگا جب میرے جیب میں پیسے ہیں، بازار میرے سامنے ہے تو مجھے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت، میں نے انشاءاللہ کہتا، بس منڈی جا رہا ہوں، گھوڑا پسند آئے گا تو خرید لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بندہ بازار کی طرف گیا۔ منڈی پہنچ کر جب اس نے گھوڑا پسند کر کے سودا کر لیا، پیسے اٹھانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالے تو پیسے غائب، جیب اس کی کٹی ہوئی تھی، پٹ پاکٹ کسی نے مار لی تھی۔ اب افسوس کرتا ہوا بازار سے بغیر گھوڑا خریدے واپس گھر کی جانب لوٹ رہا تھا۔ راستے میں وہی ساتھی مل گیا، اس نے پوچھا بھائی گھوڑا کہاں ہے آپ کا؟ یہ سن کر اس نے جواب دیا جب میں انشاءاللہ منڈی گیا، جب میں نے انشاءاللہ سودا کیا، جب میں نے انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میری جیب کٹ چکی تھی، پٹ پاکٹ کسی نے مار لی تھی۔ سامنے والے نے کہا بھائی اب اتنا انشاءاللہ کہنے سے کیا فائدہ، آپ کو شروع میں کہنا چاہیے۔ جب آپ گھر سے نکل رہے تھے بازار کی طرف، میں نے آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ کی توفیق میرے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ میں گھوڑا خریدوں گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی۔ انشاءاللہ کہنے کے چند مواقع ہوتے ہیں، آگے آپ کو کچھ کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کریں۔ جب کسی کام کا ارادہ نہ ہو تو انشاءاللہ وہاں کہنا نہیں چاہیے۔ جب کام کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر وہاں انشاءاللہ کیوں کہیں گے؟ اسی طریقے سے
گناہوں سے بھرے کاموں میں بھی انشاءاللہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ گناہ کرنے جا رہے ہیں وہاں انشاءاللہ نہ کہیں، بعض صورتوں میں کفر تک آپ کو لے جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ انشاءاللہ ایک ایسا لفظ ہے جسے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ سورہ فتح کی آیت ہے نمبر 20 پر 7۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا سچا خواب۔ اے مسلمانوں، بے شک تم ضرور اگر اللہ چاہے مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے اپنے وعدے کو بیان کرتے ہوئے کلمہ انشاءاللہ کے ساتھ ذکر فرمایا، بے شک تم اگر اللہ چاہے انشاءاللہ تم ضرور امن و امان کے ساتھ مکے میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں آیت لا کر ہماری ترغیب کے لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہا کریں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی کئی جگہوں پر انشاءاللہ کہا ہے، جسے قرآن میں اللہ نے نقل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، تخت شاہی پر بیٹھ گئے تھے، تو اس وقت میں اپنے ماں باپ کو، بھائیوں کو، پورے خاندان کو مصر میں رہنے کے لیے، زندگی ساتھ میں گزارنے کے لیے بلا لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، بھائی، ان کا سارا خاندان جب آ رہا تھا مصر میں زندگی ساتھ میں بسر کرنے کے لیے، تو ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے یوں کہا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90 پر 9۔ اللہ اس کو قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ انشاءاللہ آمینین۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے انشاءاللہ مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ انشاءاللہ کا لفظ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا۔ تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے خواب دیکھتے رہے، اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز کو ہمارے راستے میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ اپنے بیٹے سے رائے پوچھی۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 میں اللہ کہتے ہیں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا اسے قرآن یوں بیان کرتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کیجیے، اللہ نے چاہا تو میں آپ کو صبر کرنے والا پاؤں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے انشاءاللہ کا لفظ نکل رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ راستے میں ایسی جگہ سے گزرے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں وہاں 2 جوان بچیاں، نیک عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار میں کھڑی ہیں۔ لوگ آتے ہیں، کنویں کا بڑا ڈھکن ہٹاتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ 2 عورتیں، جوان بچیاں اکیلی کنارے میں کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بچیاں کہتی ہیں جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا کچا پانی ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں آخر میں، کیونکہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کا ڈھکن بڑا بھاری پتھر سے ڈھانک دیتے ہیں جسے اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ بھاری پتھر جسے 10 آدمی مشکل سے اٹھاتے اور رکھتے تھے، ہم 2 عورتیں، جوان بچیاں کیسے اسے اٹھا سکتے ہیں؟ نیچے جو پانی گرا رہتا ہے وہ پلا کر ہم چلے جاتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے تنے تنہا وہ پتھر اٹھایا، کنویں سے پانی نکال کر ان خواتین کو دیا اور کہا کہ تم جانوروں کو پیٹ بھر کر پانی پلا لو۔ یہ کنارے آرام کی غرض سے جا کر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جلدی سے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹیاں آج تم جانوروں کو پانی پلا کر جلدی آ گئی؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ ایک نوجوان تھے، وہ آئے، کنویں کا پتھر اپنے ہاتھوں سے اکیلے ہٹا دیے، اتنے بڑے طاقتور تھے۔ چھوٹی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف کی۔ اکیلے 10 آدمی اٹھانے والا پتھر ایک آدمی اٹھا کر کے کنارے رکھ دیے۔ ہم جلدی سے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیے اور جلدی سے گھر آ گئے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اپنی بیٹیوں سے، صاحبزادیوں سے، انہوں نے آپ پر احسان کیا، تم احسان کا بدلہ نہیں چکانا چاہتی؟ جاؤ ان کو اپنے گھر لے کر آؤ۔ وہ بیٹیاں آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ گھر چلیے، ابا حضور آپ کو دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پسند آ جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اپنی چھوٹی بیٹی سے ان کا نکاح کرتے ہیں۔ اس وقت میں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، آپ میرے گھر میں 10 سال تک بکریاں چرائیں گے، میرے گھر میں آپ ساتھ میں رہیں گے، تب جا کے میری بیٹی کا نکاح آپ سے میں کروں گا۔ اس گفتگو کو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قصص آیت نمبر 27 میں اللہ کہتے ہیں سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصالحین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے، 10 سال میں آپ کے گھر میں خدمت کروں گا، اطمینان سے زندگی گزاروں گا۔ ایک دوسرے موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ خضر علیہ السلام کے پاس جائیے، علم لدنی، خضر علیہ السلام کے پاس ایسا علم ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، آپ ان کے پاس جا کر علم لدنی حاصل کیجیے۔ لیکن خضر علیہ السلام کا ایک قانون تھا، شرط تھی ان کی، کوئی بھی میں کام کروں تو آپ کو پوچھنا نہیں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کچھ دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ خضر علیہ السلام نے جب ان سے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کو پوچھنا نہیں ہے درمیان میں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خاموش رہنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 پر 9 میں اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں کبھی درمیان میں الٹے سوال نہیں کروں گا، یہ کہنے کی طرف اشارہ تھا۔ انشاءاللہ کی برکت عجیب ہے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار آدمی تھا، اس کی ایک لڑکی بھی تھی، وہ مالدار آدمی تھا عامیل۔ چچا زاد بھائی نے وراثت حاصل کرنے کی حرص میں عامیل کو قتل کر کے کسی دوسرے کے بستی میں گھر کے پاس لاش کو ڈال کر کے آ گیا۔ خود صبح کو چچا زاد بھائی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اس طریقے سے کسی نے میرے رشتہ دار کو، میرے بھائی کو کسی نے مار دیا ہے، عامیل کو کسی نے مار دیا ہے۔ اس کی نیت خراب تھی، ان کی بیٹی سے شادی کر لینا، ساری جائیداد ہڑپ کر لینا، اس واسطے اس نے عامیل کا قتل کر دیا، بستی میں کہیں لے جا کر کے ڈال دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور خود ڈرامہ کر دیا کہ کسی نے مار دیا ہے، مارنے والے کا پتہ لگایا جائے۔ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیے آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے آپ بات کرتے ہیں، حقیقت حال کا پتہ لگائیے، مارنے والے کو پکڑیے، اسے سزا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں کسی بھی گائے کی کوئی چیز لا کر مردے کو لگاؤ تو مردہ اٹھ کر بیٹھے گا، مارنے والے کا نام بول کر پھر مر جائے گا۔ اللہ نے سمپل سا سیدھا سادہ سا ایک اصول بتایا، کوئی بھی گائے کی چیز لاؤ، مردے کو لگاؤ، میت بولے گی مجھے کس نے مارا۔
اتنا کرنے سے کام پورا ہو جاتا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی شرارتیں مشہور ہیں۔ بنی اسرائیل اس حکم کے پورا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگے، گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوال و جواب کرنے لگے۔ ان کا مقصد یہ تھا گائے ذبح کرنے کا حکم ٹل جائے، کوئی دوسرا حل اللہ پیش کرے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا آپ کو گائے ذبح کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر گائے کا یہ پورا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اسی لیے سورۃ البقرہ نام ہی گائے کے نام پر سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ جوں جوں ان کے سوالات بڑھتے گئے، جواب بھی اتنا سخت آتا گیا، معاملہ پیچیدہ ہوتا گیا۔ حکم ربانی اٹل تھا، بنی اسرائیل کو پورا کرنا تھا، مشکلات ان کے سامنے نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی، اللہ سے ہمارے لیے یہ گائے مکمل اوصاف والی مل جائے، آپ کچھ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آخر میں بنی اسرائیل نے کہا اگر اللہ نے چاہا، جو کنڈیشن والی گائے اللہ کہتے ہیں اسی اوصاف والی گائے انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی۔ بنی اسرائیل نے انشاءاللہ کہا تو وہ اپنے کام میں، مقصد میں کامیاب ہو گئے، اسی کے مطابق ان کو وہ گائے مل گئی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ کہنے سے بڑا سا بڑا کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہمیں ایک اصول بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت کے ساتھ حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف 180 پر 8 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبی جی آپ امتیوں سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ نبی جی سارے لوگوں سے کہہ دو دنیا کے سارے امور کی نسبت اللہ کی طرف کر دو، اپنے بارے میں صاف کہہ دو مجھے اس کا علم نہیں، اللہ کچھ بتا دیتا ہے تو میں امت کو بتا دیتا ہوں۔ اگر میں غیب کی بات جاننے والا ہوتا، بہت سوں کو بتلا دیتا کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے۔ غیب کا علم تو اللہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اگر غیب کا علم مجھے معلوم ہو جاتا نقصان کس میں ہے تو میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا، کبھی نقصان ہونے نہیں دیتا۔ میں بہت سارے کار خیر اپنے پاس جما لیتا، دنیا اکٹھی کر لیتا۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں، لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والا، جنت کی بشارت دینے والا ہوں، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ جب میں اپنے بارے میں کچھ میں علم نہیں رکھتا تو کائنات کے رموز کے بارے میں مجھے کیا خبر؟ اللہ مجھے جتنا بتاتے ہیں اتنا ہی لوگوں کو میں بتاتا ہوں، باقی باتیں اللہ جانتے ہیں۔ میرا کام صرف بتانا ہے، آخرت کی کامیابی کی بشارتیں سنانا ہے، جو نہیں مانتے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اس کے آگے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ نہیں کہنے سے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ مکے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا، مکے کے قریش بڑے پریشان کر رہے تھے صحابہ کرام کو۔ انہوں نے ایک مشورہ کیا، کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مسلمان ہار مان لیں، اپنی دین کی محنت چھوڑ دیں، ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ قریش مکے کے کافروں نے ایک مشورہ کر کے 2 آدمی نضر ابن الحارث، عقبہ ابن ابی المعیط کو مدینہ بھیجا۔ اس وقت میں مدینے میں نصرانیوں کے بڑے پادری تھے، بڑے فادر تھے، جو بائبل کے بہت علم رکھنے والے تھے، وہاں کے یہودی علماء تھے۔ وہاں جاؤ، ان سے کچھ پرانی کتابوں کی پرانی باتیں جان کر آؤ، ان کے سامنے ہم پیش کریں گے، جواب یہ نہیں دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تو ہم ان کے آڑے ہاتھے لے لیں گے اور ان کو پریشان کرنا زیادہ شروع کر دیں گے۔ وہ آئے نضر ابن الحارث، عقبہ ابن ابی المعیط، یہ دونوں یہود کے بڑے بڑے علماء کے پاس آئے اور کہے ہمیں کچھ ایسا فارمولہ بتاؤ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں تو وہ ہار جائیں، وہ بتا نہ سکیں، وہ پھنس گئے تو ہم اسی کو بہانہ بنا کر مکے میں دین پھیلنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کا ارادہ تھا۔ تو مکے کے مدینے کے یہودیوں نے، بڑے بڑے ان کے علماء نے 3 سوالات پوچھنے کو بولے۔ وہ کہہ رہے تھے جا کر محمد صاحب سے پوچھنا ان نوجوانوں کا حال بتاؤ جو پچھلے پرانے زمانے میں دین بچانے کے خاطر اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ نمبر 2، اس آدمی کا حال ان سے پوچھو جو دنیا کے مشرق مغرب تمام زمین کا اس نے سفر کیا، اس کا نام کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ نمبر 3، روح کے بارے میں سوال کرو، روح کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ تینوں سوالات جان کر کے یہ دونوں صاحب آئے، مکے کے بہت سارے آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، جا کر یہ 3 سوالات کیے۔ نبی جی آپ بتاؤ، نبوت کا آپ دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو میرے پاس وحی آتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے، ہم 3 سوالات آپ سے کرتے ہیں، اس کا جواب ہمیں دو۔ پہلے روح کیا ہے وہ بتاؤ، وہ کون نوجوان ہیں جو شہر چھوڑ کر کسی جنگل کی طرف نکل گئے تھے، ان کا نام کیا ہے بتاؤ۔ وہ کون آدمی ہے مشرق مغرب کا سفر کیا تھا، اس کا نام بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ دیا کل آ جانا، جواب دے دوں گا۔ انشاءاللہ نہیں کہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہے کل آ جانا، جواب دے دوں گا۔ لوگ آ گئے، دوسرے دن وحی نہیں آئی، جبرائیل امین نہیں آئے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا دوسرے دن آ جانا، میں بتا دوں گا۔ لوگ دوسرے دن بھی آ گئے، وحی نہیں آئی، اللہ کا پیغام نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تیسرے دن آ جانا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 5 6 7 8 دن، 9 دن، 10 دن، 15 دن ہو گئے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، 15 دن کے درمیان کا واقعہ ہے۔ ابو لہب کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ام جمیل اس کا نام ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ام جمیل باہر کھڑی تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی ہمیں معلوم تھا محمد تیرا خدا ایک دن تجھے چھوڑ دے گا، دیکھا اب کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، تو جھوٹا ہے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ چھوڑ دے، دین کی محنت کرنا چھوڑ دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ 15 دن ہو گئے، ابھی تک کوئی پیغام نہیں آیا اللہ کی طرف سے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنے دن آپ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ نے اب اس کا جواب دیا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ سورہ کہف کی 20/3 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ اس میں سمجھا رہے ہیں کل جواب دوں گا، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا کل جواب دوں گا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ 15 دن لگ گئے، آپ کو پریشان ہوئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھول کو درست کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کا جواب دیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70/5 میں روح کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ان سے کہہ دو روح کیا ہے، وہ لوگ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو یہ میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ نوجوانوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ کون ہیں؟ دین بچانے کے خاطر شہر سے نکل گئے تھے جنگل کی طرف، وہ کون ہیں؟ نبی جی سورہ کہف پڑھ کر کے سنا دو، وہ اصحاب کہف ہیں۔
پورا سورہ کہف نازل کر کے اللہ نے بتا دیا۔ ان کا نام یملیخا، مکسلمینا، میلیسنا، مرتوش، دبدنوس، شادنوس، مرتونوس، یہ 7 آدمی ہیں۔ ان کے ساتھ کتا تھا جس کا نام قطمیر ہے۔ یہ 7 آدمی اور وہ کتا ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ایک جنگل میں، ایک پہاڑ میں جا کر کے وہ سو گئے تھے۔ اتنے سال اللہ نے ان کو سلایا۔ سارا واقعہ آپ اس کو سلا دو، اللہ یہ پیغام دے رہا ہے۔ تیسرا سوال ان کا تھا، وہ نوجوان کون ہے جس نے مشرق مغرب کا سفر کیا تھا؟ اللہ نے سورہ کہف کے اندر 80/3 آیت میں اس کا جواب اللہ نے دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ ذوالقرنین کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے ذوالقرنین نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا تھا اور ایسا سد ذوالقرنین، اس نے سد سکندری اس نے بنائی تھی۔ ساری تفصیلات ان کے سامنے پیش کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہے 15 دن تک جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو قرآن میں بیان کر کے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، انشاءاللہ کے ساتھ کوئی کام آپ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، وہ کام پورا ہوتا ہے۔ جہاں انشاءاللہ نہیں کہا جاتا وہ کام پورا نہیں ہوتا، مشکلات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ چاہتے ہیں تب جا کے وہ کام پورا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہر ہونے والے کام میں انشاءاللہ کے ساتھ وعدہ کریں، انشاءاللہ کے ساتھ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ کی طاقت کو سمجھیں۔ ہر کام میں زبان سے بولتے ہوئے انشاءاللہ کہا کریں۔ انشاءاللہ مسجد بناؤں گا، انشاءاللہ گھر پہنچ جاؤں گا، انشاءاللہ کل حاضری دوں گا، انشاءاللہ سامان خرید کر لا دوں گا۔ آگے کا کام کوئی کرنا ہو انشاءاللہ ضرور کہا کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔